السلام الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ عقیدہ واسطیہ کی شرح میں لگاتار کئی ہفتوں سے اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے جو عقیدے اور منہج پر قائم ہیں ان کی علامات اور ان کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے یا ان کا عمل اور کتاب و سنت کے سمجھنے کے لیے ان کا طریقہ کار آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ قرآن اور سنت پر عمل ان کا معمول ہے، اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کے لیے دونوں کے اعتبار سے قرآن پر اور سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آج ایک اہم شرط یا ایک اہم قید کتاب و سنت کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھیں گے، جو شیخ امام محترم نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ واتباع سبیل المؤمنین السابقین الاولین من المہاجرین والانصار، کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو سابقین اولین ہیں، پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، ان کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، ان کے راستے کو اپناتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو کتاب و سنت کے سمجھنے کے لیے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے فہم اور ان کے عقیدے کے مطابق سمجھنا۔ جب تک انسان اس چیز کا پابند نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے یہ شرط بہت ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا، اپنی فہم کے مطابق نہیں، اپنے مزاج اور اپنی عقل اور اپنی تعویلات اور اپنی فکر اور اپنی سوچ کے مطابق نہیں۔ کس کے مطابق؟ ہم اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی تمام چیزوں کو سلف صالحین کے فہم کے پابند بنا دیں۔ جس طریقے سے انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھا، ہمیں بھی وہی چیز سمجھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کے راستے کی تباہی میں جنت کا حصول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس فرقے کی جو علامت بتائی، آپ نے پہچان بتائی کہ ما انا علیہ الیوم واصحابی، کہ آج میں جس پر ہوں میرے صحابہ ہیں۔ یعنی جو صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کرے گا، صحابہ کے مطابق جس کا عمل ہوگا، جو صحابہ کے طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھے گا، وہی آدمی جنت اسے ملے گی، اور وہی فرقہ ناجیہ، وہی طائفہ منصورہ ہے۔ جہنم سے نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ جو صحابہ کو فالو کرے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، صحابہ کرام کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھے، اس کے اوپر عمل کرے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو ایک سچے مسلمان کو دوسری جماعتوں سے یا اہل بدعت سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، لیکن کیسے آپ مانتے قرآن و حدیث کو؟ یہ اصل چیز ہے۔ قرآن و حدیث کو اپنے فہم کے مطابق مانتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق مانتے ہیں، جیسی آپ کی عقل کہتی ہے، جیسا آپ کا مزاج کہتا ہے ویسا مانتے ہیں۔ کس طریقے سے آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں؟ آپ دیکھیں جو خوارج ہیں وہ بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، روافظ بھی کہتے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ ان کا بھی دعویٰ ہے۔ جو شرک کرتے ہیں، بدعات خرافات کرتے ہیں، صوفیہ ہیں، یا اس طریقے سے غلط عقیدے اور منہج پر ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ کہہ دیں قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو یہ کفر ہو جائے گا، آپ قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن کیسے آپ مانتے ہیں؟
یہ بات، یہ اصل چیز ہے، یہ جاننے والی چیز ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو کیسے مانتے ہیں، کس کے مطابق آپ قرآن و حدیث کی تفسیر کرتے ہیں اور اس کا معنی بیان کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ کیونکہ ہم پابند ہیں صحابہ کرام کے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ بہترین صدیاں جو 3 گزری ہیں ان میں سب سے پہلی صدی کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ جو میری صدی کے ہیں، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ صحابہ کرام کی تربیت ہمارے نبی نے فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا تزکیہ کیا، اللہ رب العالمین ان کے لیے مغفرت فرمائی، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اور حقیقی مومن اور مسلمان کا سرٹیفکیٹ دیا اللہ رب العالمین ان کو۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جو ایمان لائے اور ہجرت کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ مہاجرین، ہجرت کرنے والے۔ والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہ کون ہیں؟ انصار۔ مہاجرین صحابہ کی، انہوں نے ان کو پناہ دی، مدینہ کے اندر گھر دیا، سب کچھ دیا، اور مدد کی ان کی، مال سے، دولت سے، گھر سے، جتنی ان کے پاس استطاعت تھی اس کے لحاظ سے ان کی مدد فرمائی۔ تو اللہ کیا فرماتا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن ہیں، سچے مومن یہی ہیں۔ تو جب وہ سچے مومن تھے، حقیقی مومن تھے، تو ان کے راستے کی پیروی کرنا یہی حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام ہے۔ ان کے راستے کو چھوڑ دینا گمراہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دیا، کسی اور راستے کو اپنا لیا، کسی اور راستے کی اتباع اور پیروی شروع کر دی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جاتا ہے ہم اس کو ادھر پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو مومنین سب سے پہلے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں۔ تو ان کے راستے کو چھوڑ دینا، ان کے راستے کی پیروی نہ کرنا، ان کے فہم کے مطابق عمل نہ کرنا کتاب و سنت پر، یہ گمراہی ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ جنت میں لے جانے والا راستہ ان کے فہم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہ صحابہ ہیں جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، اور جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور جن کے راستے کے اپنانے پر جنت کی خوشخبری سنائی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں پہل اسلام لانے والے، یعنی اسلام کی طرف سبقت کرنے والے۔ والذین اتبعوهم بإحسان، اور جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کی سنت کی پیروی کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے راستے کی پیروی پر رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی ہے، رضامندی کا مزدے جافزہ سنایا، خوشخبری سنائی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا جو صحابہ کرام کے راستے کی احسان کے ساتھ اتباع اور پیروی کرے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جنت کا حصول۔ قرآن میں جہاں بھی فلاح اور فوز، کامیابی کا ذکر آیا ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد جنت کا حصول ہے، جنت کا مل جانا ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، انسان کو جنت مل گئی، اور جب جنت مل جائے گی تو انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، جو دو سب سے بڑی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت میں اللہ کا دیدار یہ بہت بڑی نعمت ہے، کن کو یہ چیز حاصل ہوگی؟ جنتیوں کو،
تو جنت مل جانا بہت بڑی کامیابی. جنت میں جانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اللہ رب العالمین کی رویت سے انسان مشرف ہوگا. تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے رضامندی کا اعلان کیا ہے جو صحابہ کرام, مہاجرین اور انصار کے راستے کی پیروی کرتا ہے. اس لیے صحابہ کے راستے کی پیروی کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ, اور حکم واجب ہوتا ہے. واتبع سبیل من اناب الی, اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے میری طرف انابت کی, میری طرف رجوع کیا, توبہ کیا, ان کے راستے کو اپنائیے, ان کے راستے پر چلیے. اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے, اور حکم واجب کے لیے ہوتا ہے. لہذا ہمارے لیے چوز کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ چاہیے تو یہ راستہ چوز کیجیے, چاہیے راستہ چوز کیجیے. یعنی ایک ہی راستہ ہے جو جنت تک پہنچا, صراط مستقیم. کئی راستے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لکیر کھینچی سیدھی, اور اس کے دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی. کہا یہ جو سیدھی راہ ہے یہ جنت تک لے جانے والی, اور یہ جو دائیں بائیں ہیں یہ سب بدعات اور خرافات ہیں, نافرمانیاں ہیں, پگڈنڈیاں ہیں جو انسان کو صحیح راستے سے بھڑکا دینے والی ہیں. تو صراط مستقیم ایک ہے. آخرت میں بھی ایک ہی صراط ہوگا, پل صراط ایک ہوگا, اسی پر سب کو گزرنا ہوگا. دنیا میں بھی اللہ نے ایک ہی صراط بھیجا ہے, صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. جو دنیا میں صراط مستقیم پر ہوگا وہی آخرت میں صراط یعنی پل صراط کو پار کر پائے گا. ایک ہی پل صراط ہے, ایک ہی صراط مستقیم. تو اللہ رب العالمین نے ایک راستہ دنیا کے اندر بھیجا, توحید و سنت کا, دین کا. ایک ہی راستہ ہے, کئی راستے نہیں ہیں جنت تک لے جانے والے. ایک ہی راستہ ہے جنت تک پہنچانے والا. جنت میں لے جانے والے بہت سارے اعمال ہیں, وہ اسباب ہیں, لیکن راستہ ایک ہی ہے, اور وہ کتاب و سنت کا, کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق اور ان کے مطابق عمل کرنے کا. وہی ایک راستہ صراط مستقیم جو انسان کو جنت تک لے جائے گا. تو ان کے راستے کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. واتبع سبیل من اناب الی. اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے, اور صادقین سے مراد صحابہ ہیں. واتبع سبیل من اناب الی, من اناب الی سے مراد صحابہ, خاص طور سے ابو بکر و عمر, عثمان و علی, پہلے اسلام لانے والے, جنہوں نے میری طرف انابت کیا, میری طرف رجوع کیا, کفر کو چھوڑ کر کے اور باطل کو چھوڑ کر کے حق کو اپنایا, ہماری طرف رجوع کیا. ان کے راستے کو اپنا لیجئے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ, اللہ رب العالمین کا حکم ہے یہ, جس کا ماننا انسان کے لیے ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین صحابہ سے راضی ہو گیا, جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہوگا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. صحابہ کرام جنہوں نے ہمارے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کیا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو ان کے راستے کی پیروی کریں گے, تب اس انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو ان کے فہم کے مطابق دین کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری مثال دی ہے دین کی سمجھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ دین کی مثال ایسی ہے کہ ایک جماعت سفر پر نکلتی ہے. ایک جماعت یا چند لوگ سفر پر نکلتے ہیں. کچھ راستہ طے کرنے کے بعد آندھی آتی, طوفان آتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, بارش ہوتی ہے, بجلی کڑکتی ہے, اندھیرا ہو گیا, تاریک ہو گئی, تاریکی پھیل گئی. اب وہاں پر دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اسی اندھیرے میں راستے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں, یہاں سے بیٹھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہے, منزل بہت دور ہے, ہمیں سفر کرنا چاہیے, اندھیری رات ہے, راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے, تاریکی ہے ایک دم. وہ کیا کرتے ہیں, اسی اندھیری رات میں منزل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. کچھ لوگ اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں, اسی راستے پر, جو جس راستے پر چلے تھے اسی راستے پر بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اندھیرا چھٹ جائے, تاریکی ختم ہو جائے, آندھی طوفان ختم ہو جائے. جب روشنی آئے گی اس کے بعد ہم سفر کریں گے. یہ لوگ وہیں بیٹھ جاتے ہیں
اور روشنی کے انتظار میں۔ کچھ لوگ منزل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو منزل سے دور نکل جاتے ہیں وہ لوگ، اور ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس راستے سے وہاں سے اس راستے پر آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو وہاں بیٹھا رہا، صبح کا انتظار کرتا رہا، وہ حق پر قائم رہا، ڈٹا رہا، وہ نہیں گیا وہاں سے۔ وہی مثال ہے اہل حق کی اور اہل باطل کی۔ اہل حق اسی راستے پر ڈٹے ہیں جو راستہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جس پر آپ کے صحابہ نے عمل کیا، اور جو صحابہ کے راستے پر چل رہے ہیں، جو اس پر عمل کر رہے ہیں، ان کی مثال ہے یہ۔ اور جو نکل گئے ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر چلے گئے، وہ اس راستے سے دور ہوتے چلے گئے، اور اتنے دور چلے گئے کہ اب ان کا اس راستے پر آنا تقریباً ناممکن یا محال ہو گیا ہے۔ وہی مثال ہے اہل حق کی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ تو صحابہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوا، اور ہمارے لیے معیار ہدایت ہے، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کے راستے کی پیروی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ تو ان کے فہم کے مطابق ہم کو دین کو سمجھنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ابو بکر عمر عثمان بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، کیا فرق ہمارے ان کے اندر؟ بہت فرق ہے، کہنا ہی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی گمراہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا، قرآن کا نزول دیکھا اپنی آنکھوں سے، نبی کے ساتھ سفر کیا، نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، نبی کے ساتھ کھانا کھایا۔ آج آپ کے گھر میں بادشاہ آ کر کے کھانا کھا لے، کتنا آپ خوش ہو جائیں گے، ہمارے گھر میں بادشاہ آیا تھا، ہمارے ساتھ اس کی تصویر ہے، ہمارے ساتھ اس کی فوٹو ہے، ہمارے گھر میں آ کر کے اس نے کھانا کھایا تھا، میری دعوت میں بادشاہ آیا تھا، میری دعوت میں فلاں کمپنی کا مالک آیا تھا، فلاں ملک کا سربراہ آیا تھا، فلاں امیر آیا تھا۔ انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی مقام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کا مرتبہ ہے۔ صحابہ ان کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ صحابہ ہمارے نبی صحابہ کے ساتھ دعوتیں کھاتے تھے، وہ صحابہ نبی کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، سفر کرتے تھے، آپ کے ساتھ جہاد کرتے تھے، جنگوں پر نکلتے تھے۔ اتنا اونچا مقام ان کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور آج کہتے ہیں کہ ان میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں، وہ بھی سوچ رکھتے تھے۔ غلط بات ہے یہ۔ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو یہ شرف عطا کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ رب العالمین ان کے فہم کو معیار بنایا، ان کے راستے کی اتباع کا حکم دیا۔ ہمارے راستے کی اتباع کا اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا، ان کے راستے کی اتباع کا حکم دیا۔ صحابہ کے راستے کو بنائیے، ان کے راستے پر چلیے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ علیکم بالعہد الاول، تم ان کو لازم پکڑو جو پہلے زمانے کے لوگ ہیں، جو پہلے زمانے کے لوگ ہیں ان کو لازم پکڑو۔ کون پہلے زمانے؟ صحابہ، جو پہلی صدی کے لوگ ہیں، جن کی تعریف کی ہے اور جو سب سے بہتر زمانہ ہے۔ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ 3 صدیوں کے جو لوگ ہیں، خاص طور سے جو صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کے راستے کی پیروی کرنے ہی بھی انسان کے لیے نجات ہے، اور انہی کے فہم کے مطابق ہم کو دین کو اور حدیث کو، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے۔ یہی فرق ہے ہمارے درمیان اور جو اہل بدعت ہیں ان کے درمیان۔ وہ قرآن کی منمانی تعویل کرتے ہیں، حدیث کی منمانی تعویل کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں قرآن کا معنی بیان کر دیتے ہیں، جو کہ صحابہ کے فہم کے اور ان کے بتائے ہوئے معنی کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ قول ہمارے لیے صحابہ کا فہم حجت ہے، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور اگر اپنے ہم فہم کو معتبر مان لے تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ آج 1400 سال کے بعد ہم ایک کوئی نئی چیز لے کر کے آئیں، یا 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، نبی کی دنیا جانے کے بعد، اور کہیں کہ یہ اس کا معنی اور مطلب ہے، اور صحابہ نے وہ معنی نہیں بیان کیا، اور ہم کہیں کہ یہ اس کا معنی اور مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ نے قرآن کو سمجھا نہیں، دین کو سمجھا نہیں۔ یہ تو آپ ایک نئی چیز لے کر کے آئے، نئی بات لے کر کے آ رہے ہیں، جبکہ صحابہ کون تھے؟ نبی کے زمانے کے تھے، نبی کا دور، نبی کا زمانہ پایا انہوں نے۔ اور جیسے جیسے لوگ نبی کے یا نبوت کے زمانے سے دور ہوتے ہیں، گمراہی آتی جاتی ہے۔ اسرائیلی بھی ہمارے لیے معتبر ہیں وہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ، ہمارے نبی نے ان کی تربیت فرمائی تھی، اللہ رب العالمین کا تزکیہ کیا، کہیں ان کے اخلاق میں، کردار میں خامی نظر آئی، اللہ نے آسمان سے ان کی اصلاح فرمائی، صحابہ کرام کی۔ آج ہماری اصلاح کرنے کے لیے اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے،
وہی آتی ہے. کتنا انسان گناہ کرتا ہے, کتنا انسان غلطیاں کرتا ہے. جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی, ان سے کوئی شور بھول ہو جاتی تھی, خطا ہو جاتی تھی, اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل کرتا تھا صحابہ کرام کی اصلاح کے لیے. ہماری اصلاح کے لیے کیا نازل ہوتا؟ کچھ نازل نہیں ہوتا. تو صحابہ کرام معتبر ہمارے لیے. یہ کہنا بہت بڑی گمراہی ہے کہ صحابہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی انسان تھے, لیکن انسان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ان کو محفوظ بھی بنایا تھا. وہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کے دل بہت پاک و صاف تھے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پاکیزہ اور صاف ستھرا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. تو اللہ رب العالمین ان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا, ان کو نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا. پھر اللہ رب العالمین لوگوں کو دلوں کو دیکھا تو سب سے پاکیزہ اور بہتر اور صاف دل کن کا پایا؟ صحابہ کرام کا دل پایا. اور ان صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا. گہرے علم والے تھے. جب انسان کا علم گہرا ہوتا ہے تو بہت معمولی بات کے اندر بہت ساری باتیں چھپ جاتی ہیں. جوامع الکلم اس کے دل آ جاتا ہے. چھوٹی باتیں, مختصر بات, لیکن بہت ساری معانی کا سمندر ہوتا ہے. وہ اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے, جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا. اس لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے اقوال بہت مختصر ہیں, بہت لمبی تفسیر ان کی یہاں نہیں ہے, لیکن انہی اقوال کے اندر پورا سمندر ہوتا ہے علم کا, معانی کا, دین کا, تقوی کا, دینداری, پرہیزگاری کا, ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا پورا سمندر ہوتا ہے. وہ مختصر سی بات ہوتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں تکلف نہیں تھا, ان کا علم بہت گہرا تھا, ان کے دلوں کے اندر پاکیزگی تھی, بہت صاف ستھرا دل ان کا تھا. اللہ رب العالمین ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا, اپنے نبی کا وزیر بنایا ان کو. لہذا ان کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, تمہارے لیے کافی ہیں, وہ تمہارے لیے کافی ہیں. صحابہ کے راستے کو اپنا لو, جنت میں جانے کے لیے کافی ہے, کافی ہیں. وہ پہلے زمانے کے لوگوں کی اتباع کیجیے. تو جو انسان دور ہوتا جاتا نبوت سے, انسان کے اندر گمراہیاں آتی جاتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتنے نہیں تھے. صحابہ کے آخری دور میں فتنے شروع ہوئے. جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا, جماعتیں پیدا ہوتی گئی, گروہ پیدا ہوتے گئے, اہل باطل اہل بدعت پیدا ہوتے گئے, خوارج پیدا ہوئے, روافض پیدا ہوئے, جہمیہ پیدا ہوئے, معتزلہ پیدا ہوئے, اور نہ جانے صوفیہ پیدا ہوئے, کتنے سب لوگ پیدا ہوئے. قدریہ پیدا ہوئی جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا. جبریہ پیدا ہوئی جو وہ کہنے لگے کہ انسان مجبور ہے تقدیر کا, کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے, اللہ نے انسان کو اختیار ہی نہیں دیا. کتنی ساری جماعتیں پیدا ہوئی اور ہوتی رہتی ہیں. یہ کیوں؟ نبی نبوت کے زمانہ سے دور ہونے کی بنیاد پر. تو یہ نبی کے زمانے کے تھے, اس لیے ان کا فہم معتبر ہے. ان کے فہم کے مطابق ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا ہے. اگر ان کے فہم کو چھوڑ دیں گے انسان گمراہ ہو جائے گا. قرآن و سنت سے ہزاروں مثالیں دی جا سکتی اس کے حوالے سے, کہ انسان اگر قرآن کو ان کے فہم سے ہٹ کر کے سمجھے گا تو گمراہ ہو جائے گا. گمراہی ہے. اب دیکھیے بہت مشہور آئے تھے اللہ رب العالمین کی معیت کے تعلق سے. اہل سنت والجماعت کا, ہمارا اور آپ کا, سلف صالحین کے جو منہج پر ہیں, سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. لیکن آج مسلمانوں کی بڑی جماعت یا اکثریت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. مفتی ہیں مدرسوں کے, دارالعلوم سے فارغ ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں, ان سے پوچھیے اللہ کہاں, کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ. اللہ ہر جگہ کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک. ان کے پاس ڈگریاں ہیں باقاعدہ, لیکن کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. دلیل میں کیا پیش کریں گے؟ قرآن کی آیت, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, من حبل الورید, ہم شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. قرآن کی آیتوں کو پیش کریں گے. سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت آج نازل ہوئی ہے یا اللہ رب العالمین پر نازل, اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تھی. صحابہ کرام نے قرآن کی آیت کا کیا مفہوم سمجھا, اس کا کیا معنی سمجھا؟ کیا قرآن کریم نے, کیا صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ ہاں, نہیں سمجھا انہوں نے. جب انہوں نے نہیں سمجھا تو ہمیں بھی یہی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا معنی کیا بیان کیا صحابہ نے؟ صحابہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے, اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے, لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے, اوپر ہے. اب آپ قرآن کی سلب سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہر جگہ ہے, اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے, اور قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, تو ان سے ہی پوچھئے
کہ صحابہ نے شاید کا کیا معنی بیان کیا. بس صحابہ نے قرآن سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ تو عربی زبان والے تھے، اپنی زبان پر ان کو بڑا ناز تھا عربوں کو، اس لیے عربی زبان والوں کے علاوہ دوسروں کو گونگا کہتے تھے، عجمی، جانور کہتے تھے وہ جانور ہیں. وہ اپنی زبان کے علاوہ کسی زبان کو معتبر نہیں مانتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو فصیح عربی زبان میں نازل کیا، وہ قرآن کو سمجھتے تھے. وہ تو قرآن نہیں سمجھا انہوں نے، صحابہ کرام نے. آپ آج بیان کر رہے ہیں کہ قرآن اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اور یہ عقیدہ کب ہوا؟ جب صوفیاء جہمیہ پیدا ہوئی، تقریباً 150 سال کے بعد، ہمارے نبی کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، ہمارے نبی کی وفات کے 150 سال کے بعد یہ عقیدہ پیدا کیا گیا. یہ تابعین فرماتے ہیں کہ صحابہ اور ہم سب کا اس بات پر اجماع تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر ہے. جب یہ صوفیہ اور جہمیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے عقیدہ گڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. اس سے پہلے عقیدہ دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، نہیں پایا جاتا تھا عقیدہ. اب ظاہر بات ہے دین کو اللہ نے مکمل کر دیا تو آپ کی بات صحیح ہے، تو صحابہ کی بات صحیح ہے. ظاہر بات ہے صحابہ ہمارے لیے معتبر ہے. صحابہ نے نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، نعوذ باللہ. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. تو وہ بھی کہتے ہیں قرآن کو ہم مانتے ہیں اور قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، لیکن معنی غلط بیان کر دیا، وہ معنی جو صحابہ نے نہیں بیان کیا. اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین تک رب کی عبادت کیجیے. یقین سے مراد کیا یہاں پر ہے؟ موت ہے. صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ یقین کہ آپ کو اللہ کی ذات پر ایک دم مکمل یقین ہو جائے، اس وقت تک عبادت کیجیے، اس کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں. اسے آپ دیکھیے کہ صوفیہ جو اہل بدعت ہیں وہ ایک مرتبے پر پہنچنے کے بعد عبادت چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم کو عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تو یقین کے مرحلے میں آ گئے، اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کو اللہ کی ذات پر یقین تھا؟ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو یقین تھا؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات نہیں کرتے تھے؟ آخری وقت ہے اور کیا نام ہے مرض الموت میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی آپ کو پکڑ کر کے جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے بغل میں بٹھا دیا. نماز پڑھ رہے ہیں، آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، نماز کی تلقین کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑ، نماز کی پابندی کرنا. آخری وقت ہے اور عبادت کی تعلیم دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو یقین آ گیا، ہم عبادت نہیں کریں گے. عبادت کہاں تک کرنا؟ یقین آنے تک. بس یقین آ گیا، عبادت ختم. جن کے یقین میں کمی ہے، ایمان میں کمی، وہ لوگ عبادت کریں، ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں. اب یہ معنی مراد لیں گے یا وہ معنی جو صحابہ نے سمجھا؟ صحابہ نے اس کا معنی موت سے کہا ہے کہ یقین مانے موت، کیونکہ موت دنیا کے اندر سب سے زیادہ یقین کی جانے والی چیزوں میں سے موت بھی ہے. ہر انسان دیکھتا ہے. کوئی مسلمان کافر، کہ کافر کو اس پر اعتراض ہے؟ موت پر نہیں اعتراض ہے، لیکن مسلمانوں نے اعتراض کر دیا نبی کی وفات پر. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. مسلمانوں کے ایک فرقہ ایسا جو اللہ کے رسول کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی موت نہیں ہوئی ہے، کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، صرف پردہ کر گئے، موت نہیں مانتا. نعوذ باللہ من ذالک. کافر بھی کہتا ہے کہ انسان مرتا ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی. کتنی بڑی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت لاحق ہوگی اور سب مرنے والے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی. افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ نبی کی وفات ہوئی، نبی کو دفن کیا گیا، جنازہ پڑھا گیا، کفن دیا گیا، قبر کھودی گئی، تو زندہ آپ کو زمین میں دفن کر دیا گیا. کتنی بڑی بات ہے. اس میں بھی مسلمانوں نے اختلاف کر لیا، جن میں کافروں نے بھی اختلاف نہیں کیا. ہر کافر کہتا ہے کہ انسان ایک دن آئے مرے گا، کوئی نہیں رہے گا دنیا کے اندر، لیکن مسلمانوں نے اختلاف کر لیا اس کے اندر. نہیں، ہمارے نبی کی وفات نہیں ہوئی، پردہ کر گئے، موت نہیں ہوئی نبی کی. موت کہنا توہین ہے. قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون. حضرت عائشہ فخر کرتی تھی کہ ہمارے نبی کی وفات میرے گود میں ہوئی ہے. ہمارے نبی کا سر ان کی گود میں تھا جب ہمارے نبی کی وفات ہے. اور مسلمان کہتا ہے کہ نبی کی وفات کہنا نبی کی توہین ہے. ہمارے نبی کا مقام سب سے زیادہ جاننے والا اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو بیان کیا. اگر یہ توہین ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ کہتا انک میت، تو موت تمہیں لائق ہوگی؟ نہیں کہتا اللہ رب العالمین. موت سب کو آنی ہے بھائی، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. 1,24,000 انبیاء رسول دنیا کے اندر آئے، کوئی زندہ ہیں؟ سب کی وفات ہوگی، سب کو موت لائق ہوگی. لہذا قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا.
اگر صوفیہ کی بات لیں گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ پہلا فرقہ جو پیدا ہوا خوارج، ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت، حکم اللہ کے لیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ جب جنگ صفین میں قرآن اٹھایا گیا نیزوں پر، اور یہ ہوا کہ مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کریں گے، یہ دونوں اجتماع کر کے میٹنگ کر کے فیصلہ کریں گے، اس کے مطابق ہم اس کو مانیں گے، تو علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں جو لوگ تھے الگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو کافر ہو گئے لوگ جنہوں نے انسان کو حکم بنا لیا۔ انسان کو کیوں حکم بنایا؟ قرآن حکم ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، اس لیے ان کو کافر کہہ دیا انہوں نے۔ اس لیے خوارج بھی صحابہ کو کافر کہتے ہیں نا، جسے شیعہ کہتے ہیں کافر، اسے خوارج بھی کافر کہتے ہیں۔ کن کو؟ حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، ان سب کو کافر کہتے ہیں خوارج۔ ابو بکر کو نہیں کہتے، عمر کو نہیں کہتے، لیکن عثمان اور علی کو لوگ کافر کہتے ہیں، معاویہ کو اور اس طریقے عمر بن عاص کو، اس کے بعد تمام صحابہ کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں، خوارج، جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج بغاوت کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، اور تم نے انسان کو حکم بنا دیا کہ ان کا فیصلہ ماننا، تم سب کافر ہو گئے۔ کہاں سے گمراہی آئی؟ گمراہی یہاں سے آئی کہ اس آیت کا مطلب انہوں نے وہ نہیں سمجھا جو صحابہ نے سمجھا تھا، اس لیے یہاں سے گمراہی آئی۔ بھئی اللہ کے فیصلے کو کون دنیا کے اندر نافذ کرے گا؟ انسان ہی نافذ کرے گا نا، یا اللہ تعالیٰ آئے گا زمین میں فیصلہ نافذ کرنے کے لیے؟ نہیں، اللہ نے قرآن بھیج دیا، نبی بھیج دیا، نبی کی حدیثیں موجود ہیں، انہی کو ایک انسان نافذ کرے گا۔ اللہ نے کہا زنا کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی، شراب پیو گے سزا دی جائے گی، سب کے حدود بیان کیے ہیں۔ اب وہ حدود نافذ ہوں گے، اللہ کا حکم نافذ ہو رہا ہے، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، اللہ کا حکم نافذ ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ تم نے انسان کو حکم بنا کر کے کیا کر دیا؟ کفر کر لیا، تم سب کے سب کافر ہو گئے، سارے سب کو کافر کہہ دیا انہوں نے، اور ان کی علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے نکل گئے۔ کہاں سے گمراہی آئی؟ صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی ایک آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، کفر دو طرح کا ہوتا ہے، جیسے شرک چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ایسے کفر بھی بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے گناہ چھوٹا بڑا ہوتا نا، سارے گناہ برابر ہیں یا چھوٹے بڑے ہیں؟ بڑے ہیں نا، چھوٹے بڑے ہیں؟ سب کا درجہ برابر ہے؟ سب کا درجہ کمپنی میں برابر ہوتا ہے یا اونچا نیچا ہوتا نا، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے؟ یہ سب برابر ہوتے ہیں۔ سب برابر ہو جائیں گے دنیا چلے گی ارشد بھائی؟ نہیں چلے گی نا۔ ہاں، سب بادشاہ ہو جائیں گے چلے گی دنیا؟ ہاں، کون بادشاہ کے یہاں کام کرے گا؟ چھوٹا بڑا رہتے ہیں نا، کمپنی میں چھوٹے بڑے ہیں، ہے نا؟ کوئی جو ہے کسی کا سیکریٹری ہے، کوئی باس ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی کچھ سب ہوتا ہے نا۔ تو ایسے ہی چھوٹا بڑا رہتا ہے، گناہ بھی چھوٹے بڑے ہوتے، سارے گناہ جیسے نہیں ہیں۔ تو کفر میں بھی چھوٹا کفر بڑا کفر ہوتا ہے، چھوٹا کفر بڑا کفر ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس نے چھوٹا کفر کیا، یہ نہیں کہ اسلام سے نکل گیا کافر ہو گیا۔ اب جو خوارج ذہن رکھتے ہیں وہ قرآن کی آیت کو کوٹ کرتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے کافر کہا، بھائی کافر ہو گئے۔ اس لیے کیا کرتے ہیں؟ بادشاہوں کافر کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی والے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، وہ بھی کہتے تھے قرآن کی آیت کو پیش کر کے۔ اور ایسے آپ دیکھیے اخوان المسلمین، بردر ہوڈس، یہ سب کے سب اسی خوارج کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، انہی کے عقیدے اور طور طریقے کو اپنانے والے، کہتے ہیں سب کافر ہو گئے۔ سید قطب صاحب سب کو کافر کہتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے جمعہ کی نماز امام کے ساتھ ہے، اور آج مسلمانوں کا کوئی امام کوئی حاکم نہیں ہے۔ داڑھی مڈے ہوئے تھے، تو وہ نہیں تھی ان کے پاس داڑھی۔ سید قطب، جن کو لوگ شہید، بہت بڑا شہید مانتے ہیں، یہ جماعت اسلامی والے اور بردر ہوڈس والے، اخوان المسلمین والے، تو کہتے سب کافر ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے دنیا کے اندر، پورا جاہلی معاشرہ ہے، سب کو کافر کہہ دیا انہوں نے۔ جی ہاں، قرآن کسی آیت کو لے کر کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں، کا سب کافر ہیں۔ جی ہاں، تو جو خوارج ہیں یہی فتویٰ لگاتے ہیں بادشاہوں پر، حکمرانوں پر، جو کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، سب کافر ہو گئے۔ بھئی یہاں پر کفر سے مراد کفر دونا کفر، چھوٹا کفر ہے، یہ چھوٹا کفر، جیسے چھوٹا شرک ہوتا ہے، کوئی غیر اللہ کی قسم کھا لے چھوٹا شرک ہے، ایسے کفر دونا کفر ہوتا ہے،
یعنی چھوٹا کفر ہوتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یکفرن العشیر، عورتوں کے تعلق سے یکفرن العشیر یعنی وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ کفر کا لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بات نہ مانے تو کافر ہو گئی، جب کافر ہوگی آپ کی زوجیت سے نکل گئی، مسلمان باقی نہیں رہی، نہیں، یہاں مراد چھوٹا کفر ہے، ناشکری کرنا، یہ وہ کفر نہیں ہے جس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا اور کافر ہو جاتا، نہیں، یہ کفر نہیں ہے یہ۔ لیکن یہ جو خوارج ہیں کہتے نہیں وہ کافر ہو گیا خلاص۔ تو یہ گمراہی کہاں سے آئی؟ صحابہ کے فہم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ صحابہ نے شہادت کا کیا معنی سمجھا تھا، وہ معنی نہیں سمجھا، اس لیے بہت ضروری ہے، یہی فرق ہے ہمارے درمیان ان کے درمیان۔ ہم یہ قید لگاتے ہیں قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے، اپنے فہم کے مطابق نہیں سمجھنا ہے۔ بریلوی ہیں اور دیگر جو اہل بدعت ہیں، دیکھیے قرآن کی آیتوں سے ثابت کرتے ہیں عید میلاد النبی کا جشن منانا، جلوس نکالنا، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، ہے نا، قرآن کی آیتیں پیش کریں گے۔ کیا صحابہ نے قرآن کی آیتوں سے یہی مطلب سمجھا تھا میلاد النبی منانا، جلوس نکالنا ایک دن سال میں؟ کیا انہوں نے یہی مطلب سمجھا تھا؟ کیا ائمہ اربعہ نے، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام بن حنبل نے، امام بخاری نے اور دیگر ائمہ نے یہی مطلب سمجھا تھا قرآن کا؟ یہ صحابہ کیا ان آیتوں کا مطلب یہی سمجھا تھا؟ کہتے ہیں کہ خوشی ہے خوش ہو جا، وہ کیا قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ خوش ہونے کے لیے قل بفضل اللہ برحمتہ فلیفرحوا، اللہ کے فضل اس کی رحمت سے تم خوش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ خوشی کی بات ہے، نبی کی ولادت ہوئی، خوشی کی بات ہے، لہذا ہم جشن مناتے۔ کیا کسی صحابی نے قرآن کی آیت کے معنی بیان کیا ہے؟ نہیں بیان کیا۔ تو یا تو آپ سچے ہیں، یا آپ کا فہم معتبر ہے، یا تو ان کا فہم معتبر ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے یاد دلایا قرآن کی آیت۔ تو یہ چیز ہے، دیکھیے، اس لیے قرآن کو اور حدیث کو نبی کے صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا، یہ ہمیں گمراہی سے چیز بچائے گی۔ اگر انسان آزاد ہو گیا، جو چاہے گا قرآن کا معنی بیان کرے گا۔ آپ دیکھیے جاوید غامدی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، کیا تعویل کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں کی، ایسا معنی بیان کر رہے ہیں، ایسا معنی، نعوذ باللہ من ذالک، جن کے انکار کے علاوہ کچھ نہیں۔ مہدی کا انکار، دجال کا انکار، سود کو جائز قرار دے دیا، پردہ کو حرام قرار دے دیا کہ پردہ نہیں ہے اسلام کے اندر عورتوں کے لیے، کیا کیا ساری چیزیں حلال ان کے یہاں۔ قرآن کی منمانی تعویل، منمانی معنی بیان کرتے ہیں اس کا۔ تو ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے گمراہ لوگوں سے بچنا بھی ضروری۔ تو قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا، وہ پھر آزاد ہو گیا، جو چاہے جو معنی بیان کر دے۔ بھی اللہ رب العالمین نے پہ نبی کو ذمہ داری دی تھی قرآن کے بیان کرنے کی نا، ہمارے نبی نے قرآن کا معنی بیان کیا، اب اس معنی کو چھوڑ کر کے دوسرا معنی بیان کریں گے تو گمراہی ہے، گمراہی ہے یہ۔ اللہ دین کو مکمل کر دیا، سب کچھ مکمل ہو گیا دین میں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے فہم کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے، اس کے بغیر انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو ایسی مثالیں ہزاروں مل جائیں گی کہ یہ لوگ جو اس کا معنی غلط بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا، حدیثوں کا معنی غلط بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، کہ دیکھو پیر کے دن ہمارے نبی نے اپنا جشن منایا، ولادت، ہمارے نبی کی پیر کے دن ولادت ہوئی ہے، پیر کے دن آپ نے جشن منایا، ولادت پر جشن منایا تھا، جشن منانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، باقاعدہ میں نے دیکھا، سنا باقاعدہ ایک صاحب کی تقریر کہ وہ قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جس میں ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن کے بارے میں، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اس دن میرے اوپر وہی نازل ہوئی اور اسی دن میری ولادت بھی ہوئی۔ پیر کے دن روزہ رکھنے کے تعلق سے پوچھا، ہمارے نبی سے پوچھا گیا، تو کہتے دیکھو ہمارے نبی نے باقاعدہ کیا کیا، اپنا جشن منایا، اپنا عید منایا، روزہ رکھنے کا حکم دے۔ عید کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا تو حرام ہے کہ نہیں ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ جب عید کا نام دے تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، پیر تو مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے، لیکن ولادت کی تاریخ سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، آپ ایک ہی مرتبہ کیوں مناتے ہو؟ 4 دن، ہر مہینے 4 بار مناؤ نا عید میلاد النبی۔ اگر یہی اس کا مطلب ہے تو ہر مہینے 4 مرتبہ مناؤ عید میلاد النبی، ایک ہی بار کیوں مناتے ہو زندگی سال میں؟ 4 مرتبہ مناؤ۔ تو ایسے لوگ معنی بیان کریں گے۔ اب بیچارے جو عربی نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، دین کا علم نہیں، کہیں ہاں دیکھو حدیث میں ہے عید میلاد النبی بنانا، قرآن کے اندر عید میلاد النبی بنانا۔ یہ چیز کیسے ختم ہوگی؟ اس پابندی سے،
اس شرط اس قید سے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہم کو سمجھ رہا ہے۔ ایک اور دلیل دے کر کے حدیث بیان کر کے بات ختم کر دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبر والوں سے، ہے نا، دو قبر والوں سے گزر ہوا تو ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور دونوں مسلمان تھے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب ہو رہا ہے غیبت کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے، اور ایک دوسرے کو عذاب ہو رہا کس وجہ سے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے وہ نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑے پر، اس کے پاؤں پر پڑتے تھے، اس سے نہیں بچتا تھا، تو اس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے کھجور کی ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیا اور گاڑ دیا، اور کہا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ کھجور کی ٹہنی خشک نہیں ہوگی ان دونوں کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی۔ کیسے معلوم ہمیں پڑا کہ مسلمان تھے؟ کون سا بتائیں گے آپ لوگوں میں سے؟ کافر نہیں تھے، منافق نہیں تھے، کیسے معلوم پڑا؟ جی نجیب صاحب، ہاں دیکھیے، ہاں یہ بھی ایک بات جواب ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کی وجہ سے ان کو عذاب ہوتا تو اس کو ہمارے بھی بیان فرماتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر وہ کافر مشرک ہوں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، ہلکا پن ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہے نا، ہمیشہ ان کو عذاب ہوگا، ان کے لیے ہلکا پن نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اس کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے گی، ہلکا پن ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر نہیں تھے وہ لوگ، لیکن گناہ ہوتا ہے انسان سے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک ہری رہیں گی، خشک نہیں ہوں گی، ان کے عذاب میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے تخفیف ہوگی۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، حدیث میں کوئی کلام ہے؟ حدیث صحیح ہے نا، حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گڑبڑی کیا ہے؟ ہمارے یہاں کے جو قبر پرست لوگ ہیں، جو قبروں پر ٹہنیاں گاڑتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اسی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، دیکھو ہمارے نبی نے کیا، ہمارے نبی نے کیا، سنت ہے، یہ ہمارے نبی کا عمل ہے، لہذا ہم کریں گے، یہ سنت ہے نبی کا کرنا، اسی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ دلیل اپنی جگہ پر صحیح ہے نا، دلیل میں کوئی گڑبڑی ہے؟ بخاری کی روایت ہے بھائی، قرآن کی بات سب سے صحیح کتاب کون سی؟ بخاری ہے نا، دنیا کے سارے مسلمانوں کے اجماع ہے، اس میں کوئی ضعیف اور کوئی سی روایت نہیں ہے، تو گڑبڑی کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے گڑبڑی ہے؟ ہاں جی ارشد بھائی، کہاں سے گڑبڑی ہے؟ گڑبڑی یہاں ہے کہ دلیل صحیح ہے لیکن اس کا معنی وہ غلط بیان کر رہے ہیں، اس کا استدلال غلط کر رہے ہیں، اپنے فہم کے مطابق سمجھ رہے ہیں۔ کیا صحابہ نے یہی سمجھا تھا حدیث کا مفہوم؟ اگر یہی سمجھا ہوتا تو ہر انسان کی قبر پر گاڑا جاتا، درخت لگایا جاتا، لیکن کیا انہوں نے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج کسی کو معلوم پڑتا کہ عذاب ہو رہا ہے کہ عذاب نہیں ہو رہا ہے؟ معلوم پڑتا جی؟ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا نا، نہیں معلوم پڑتا کسی کو کہ عذاب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، تو کیسے تم کرو؟ ہاں اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہارے مردوں کا عذاب ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہارے مردوں کا عذاب ہو رہا ہے کیونکہ بدعات خرافات شرک کرتے تو الگ بات ہے، ورنہ آج کسی انسان کو پتہ نہیں چل سکتا کہ عذاب ہو رہا ہے کیوں، نعمت میں نہیں معلوم کسی کو، اللہ بہتر جاننے والا۔ ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، اور قبروں کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اسی قبر کے بارے میں بتایا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو دلیل صحیح ہے، استدلال غلط ہے، دلیل صحیح ہے، استدلال غلط ہے، تو دلیل بھی صحیح ہونا چاہیے اور استدلال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ بتایا انہوں نے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، سلف صالحین کی جو عقیدے و منہج پر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مہاجرین انصار سابقین اولین جو صحابہ ہیں، تابعین طبع تابعین، یا اس طریقے سے آگے اور باتیں آئیں گی، کیا نام ہے، خلفائے راشدین، اور اس طریقے سے طبع تابعین، ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، ورنہ انسان آوارہ مزاج ہو جائے گا، ورنہ انسان جب آزاد ہو گیا جو چاہے گا جو معنی بیان کرے گا قرآن، کوئی چیز اس کے لیے نہیں رہے گی جو اس کو کنٹرول کرے، اس کے معنی دماغ میں جو آگے وہ بتا دے گا، وہی ہو رہا آج۔ بہت سارے لوگ قرآن جو معنی سمجھ میں آتا ہے بیان کرتے ہیں، یہ قرآن کا معنی اور یہ قرآن کا مطلب ہے، تو یہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ ہم صحابہ کے فہم کے پابند ہیں، ان کے عمل کے پابند ہیں، ان کے طور طریقے کے پابند ہیں، تبھی انسان اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم رکھ پائے گا، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔
تو یہ بہت عظیم بات ہے. یہی چیز ہمیں دیگر لوگوں سے تمیز فرق کرتی ہے. جو اور دیگر لوگ ہیں اہل بدعت خرافات والے، وہ بھی کہیں گے قرآن و حدیث، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق، وہ یہ نہیں کہیں گے. کہیں گے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، کیونکہ اگر کہہ دے قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تو اسلام سے نکل جائیں گے. آپ نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، حدیث کا بھی انکار کر دیا، کہ ان کی مجبوری ہے قرآن و حدیث کہنا. لیکن قرآن و حدیث کو اپنے مزاج کے مطابق سمجھتے ہیں، اپنے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں. اس لیے قرآن کی منمانی تعویل، اور اسی وجہ سے امت گمراہ ہوئی. پہلا فرقہ خوارج اسی بنیاد پر گمراہ ہوا. قرآن کی آیت کا غلط معنی اس نے بیان کیا، غلط معنی لے لیا اس کا. جو معنی نہ نبی نے بیان کیا نہ صحابہ نے بیان کیا، اپنی طرف سے معنی سمجھا اور سب کو کافر قرار دے دیا اور ان کے خلاف خروج و بغاوت کر دیا. اس لیے یہ قید بہت اہم ہے. کیا کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا، اسی میں انسان کی نجات ہے. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے ان کے منہج پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم کو بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے. آمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.